ہے کہ یعنی کہ وہ پیارا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ذات کی تخلیق کی، ایک ایسے یعنی ذات کی جو ہے تخلیق کی جس کے لیے آسمان کی نیلی چادر ڈالی، زمین کا بچھونا بچھایا، زمین کا بچھونا بچھایا، جنت کو مزین کیا، کائنات کو ترتیب دی گئی، پھولوں کو خوشبو اور چاند تاروں کو روشنی عطا کی گئی کہ اس مہینے میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی، اس مہینے میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی کہ جس کا والدین اس کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے رب کے حضور جا ملے، لیکن اس در یتیم پر اللہ کو اتنا پیار آیا، اس یتیم پر اللہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ نبوت کے سر کا تاج سجا کر تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ یعنی اس بچے کو، اس یتیم کو کھلانا لا کر دینے والا کوئی نہیں تھا، اس یتیم کو کھلانا لا کر دینے والا کوئی نہیں تھا، تو رب کائنات کی محبت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں پر موجود چاند تاروں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلانوں کے لیے پیش کر دیا کہ یعنی میری آقا اپنے گہوارے میں لیٹے لیٹے، اپنے جھولے میں لیٹے لیٹے آسمان کی بلندیوں پر موجود چاند تاروں سے کھیلا کرتے تھے کہ میرے آقا کی ننھی انگلی کی حرکت سے کبھی چاند ٹوٹ جاتا تھا تو کبھی چاند جڑ جاتا تھا۔ لیکن یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے، ایک خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے کہ ہم اور آپ ہم اور آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ ماہ ربیع النور کا مہینہ آتے ہی ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ ہمارے ایسے نبی کی اس مہینے میں ولادت ہوئی، یعنی ربیع النور کے دن ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی، ایک ایسے نبی کی ولادت ہوئی، ایک ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک ایسے اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی جس کے لیے انبیاء علیہ السلام خواہش رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں انبیاء نہ بنایا ہوتا، ہمیں پیغمبر نہ بنایا ہوتا، نبی نہ بنایا ہوتا، بلکہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، محبوب کا امتی بنا دیا۔ لیکن جو ہے ناظرین اکرام غور کریے گا، یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یعنی ہمارے رب کائنات نے یہ خوش نصیبی ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں کہ یعنی ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو جنت کو سجا دیا جائے گا، جنت کو مزین کر دیا جائے گا، جنت کے تمام حور و غلمان کو زیورات سے آراستہ کرا دیا جائے گا، لیکن جہنم کو جنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، جہنم جنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، جہنم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے کہ جہنم ایسا ہولناک چیخ مارے گا کہ جس کی پکار کو سن کر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پکاریں گے یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام پکاریں گے یا اللہ نفسی نفسی، آدم اور اسحاق پکاریں گے یا اللہ نفسی نفسی، پیپل میں وادی سے بچا لے، جہنم کے ساتھ بڑے بڑے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لے، جہنم میں بڑے بڑے یعنی جو گدھے ہیں جو ہے کنواں میں جو ہے اس سے بچا لے، یعنی ناظرین اکرام جہاں پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اسی میدان محشر میں ایک ایسی ہستی ہوگی جن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہ رہی ہوگی، دامن پھیلے ہوئے ہوں گے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ کو پکار رہے ہوں گے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نفسی نفسی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے بچا لے، بلکہ وہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ امتی امتی، اللہ امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو ایسے رسول پر، ایسے نبی پر ہم اپنے جان مال اور اولاد دن دولت بلکہ ساری شان شوقت قربان کرنے کا جذبہ کیوں نہ رکھے، جو نفسا نفسی کے عالم میں بھی اپنے امتی کا درد محسوس کر رہا ہے، درد محسوس کر رہا ہے کہ دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا، جہاں کہیں گے سبھی اجہبوا الی غیری، وہاں حضور بچائیں گے حوصلہ رکھنا۔